باب نمبر 15 باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، کیا بے شک تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جہالت برتتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بلا شبہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں طے کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو بری بارش تھی ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 54 تا 58۔ حدیث نمبر 3375۔ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط کو بخشے، یقیناً وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیے ہوئے تھا۔ فوائد نمبر 1، حافظ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ لوط بن ہاران بن طارق ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ ان کا قصہ سورہ اعراف، ہود، شعراء، نمل، صافات اور دوسری صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے مردوں سے وطی کی رسم بد نکالی تھی۔ لوط علیہ السلام نے انہیں توحید پر ایمان لانے اور ان کے اعمال قبیحہ کو ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مانی، اپنے معمول پر ڈٹے رہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ ان کے شہر صدوم کے نام سے مشہور تھے، جو شام کے علاقہ زغر کے نشیب میں واقع تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ جا کر ان کے مہمان بنے۔ ان سے جو معاملہ اور بات چیت ہوئی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ پھر وہ جا کر لوط علیہ السلام کے مہمان بنے۔ وہ ان کے متعلق اپنی قوم سے ڈرے اور انہوں نے چاہا کہ ان کی آمد کو ان سے چھپا کر رکھیں، مگر ان کی بیوی نے ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے متعلق اطلاع دے دی۔ انہوں نے آ کر لوط علیہ السلام کا گھیراؤ کر لیا اور انہیں اس بات پر ڈانٹنے لگے کہ انہوں نے انہیں کیوں چھپایا، اور اپنے خیال میں سمجھ بیٹھے کہ وہ ان کے ہاتھ آگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں انہیں ہلاک کر دیا، اور لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے وہاں سے نکل جانے کے بعد ان کے شہروں کو اوپر لے جا کر الٹا کر زمین پر دے مارا۔ صرف ان کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ پیچھے رہ گئی اور اسے بھی عذاب نے آ لیا، یا وہ بھی لوط علیہ السلام کے ساتھ نکلی مگر اسے عذاب نے آ گھیرا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے ان کے شہروں کو اپنے پر کے کنارے پر اٹھایا اور اس کا اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک نہایت بدبودار بحیرہ بن گیا جس کے پانی یا ارد گرد کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ فتح الباری۔ نمبر 2، یقیناً وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیے ہوئے تھا۔ ان کان لیاوی، اصل میں انہو کان یاوی تھا۔ یہ لوط علیہ السلام کے قول کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے نقل فرمایا ہے۔ جب ان کی قوم نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور ان کی حمایت میں ایک بھی آدمی کھڑا نہ ہوا تو انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کچھ طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 80۔ تفسیر القرآن الکریم میں سورہ ہود کی اس آیت کی تفسیر درج ذیل ہے۔ لوط علیہ السلام اس قوم میں ایک طرح سے اجنبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل صدوم کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، یعنی میرا خاندان یہاں ہوتا تو میں تم سے نمٹ لیتا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید، اللہ تعالی لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قولہ عز وجل ونبئہم عن ضیف ابراہیم، حدیث نمبر 3372، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا رکھتے تھے جو سب سے مضبوط ہے، اور اس وقت ان کے پاس فرشتوں کی شکل میں بھی مضبوط سہارا موجود تھا، اگرچہ انہیں معلوم نہ تھا۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے الفصال فی الملالی میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں لوط علیہ السلام کی شان میں کمی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اسباب کا مہیا کرنا یا ان کی خواہش کرنا اللہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھتے تھے، مگر اس وقت وہ ساتھی مہیا ہونے کی صورت میں فوری طور پر اس خبیث قوم کا راستہ قوت بازو کے ساتھ روکنے کے خواہش مند تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں اور قبیلوں سے کہا کہ کون میری مدد کرتا اور مجھے جگہ دیتا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ آخرکار انصار مدینہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنی جان و مال اور اولاد کی طرح آپ کی حفاظت اور آپ کا دفاع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 14۔ اس لیے دنیاوی اسباب مہیا ہونے کی کوشش و خواہش جائز بلکہ مستحب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بعث اللہ بعدہ من نبی الا فی ثروۃ من قومہ، پھر لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھی بھیجا وہ اس کی قوم کے کثیر لوگوں میں سے بھیجا۔ سلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152، حدیث نمبر 1617۔